جو باتیں تھی ساری روزے رکھنے والوں کے لیے، جو اللہ کا حکم سمجھ کے، رسول اللہ کا حکم سمجھ کے روزے رکھتے ہیں۔ کیا ایک مہینہ اللہ نے ہم روزے فرض کیے؟ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو روزے نہیں رکھتے، ان سے اگر پوچھے جو کہتے ہیں ٹھیک روزے فرض ہیں لیکن نہیں رکھتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من فطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پا لیتا ہے پھر وہ بیمار بھی نہیں، مسافر بھی نہیں، جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا، فرمایا اور ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک دن کی قضا بھی بدل نہیں ہو سکتی۔ اتنی اہمیت والا روزہ ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا، اگر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، یہ مثال دی ہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزے کا بدل بھی نہیں ہو سکتا جو جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ اسی طرح ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ فرماتے تھے میں سویا ہوا تھا، خواب کے اندر میرے پاس دو آدمی آنے والے، انہوں نے مجھے جگایا اور مجھے لے کے چل پڑے۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے بھائیو، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، یہ نبوت کی علامات میں سے سچے خواب جو ہے یہ پہلے شروع ہوتے، جو خواب آتا صبح وہ پورا ہوتا۔ تو آپ ان کے ساتھ چلے، ایک پہاڑی پر چڑھانے لگے، فرمایا کہ یہ اونچی جگہ میں چڑھ نہیں سکتا، وہ کہنے لگے ہم آپ کے لیے اس کو آسان کر دیں گے۔ انہوں نے پکڑا اور اس پہاڑی پر کو چڑھا دیا، وہاں کو چیخے چلائے ہی، پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ یہ جہنمیوں کی چیخیں نکل رہی ہے، چیخوں پکاریں کرنی ہوگی، جنہوں نے زندگی اپنی بدلی کی گزاری ہے وہ جہنم میں ان کے ساتھ ہی کچھ ہوگا۔ آگے چلے، دیکھا کہ ایک آدمی الٹا لٹکا ہوا ہے، ان کے یہ منہ جو ہے تو چیرا ہوا ہے، خون ٹپک رہا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ بتا کہ یہ وہ آدمی ہے روزے دار، روزے رکھتے تھے، جو کے ساتھ کھاتا پیتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ جو روزے نہیں رکھنے والے ان کو اپنی سزا بھی سننی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ کھاتے پیتے رہتے تھے روزے داروں کے سامنے، یہ اس کو سزا میں نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، جو آدمی روزہ نہیں رکھتا تو روزے داروں کے سامنے کھاتا پیتا بھی بڑھ کرنے سے اگر اس کو روک دیا جائے، کہتا جی جس نے روزہ فرض کیا ہے جب میں اسے نہیں ڈرتا تو تم سے کہنے ڈروں، یہ جواب دیا جاتا ہے۔ جب مجھے اسے شرم نہیں آتی تو تمہارے کہنے کا کیا ہوگا؟ اس سے ڈرنے سے جواب دیتے ہیں۔ آخرت کیونکہ نظر نہیں آتی، آدمی کا نا ایک نظریہ بن چکا ہے، جو فائدہ یا نقصان صاف نظر آ رہا ہے اور اس پہ اس کا ایمان ہے کہ یہ میرے فائدے کا کام ہے، وہ اس کو پتا چل رہا ہے، یہ میرے نقصان ہے ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ جو چیز اس کو نظر نہیں آتی، اللہ نے اجر اور ثواب جو انسان کے لیے رکھا ہوا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ انسان کے لیے جو آزمائش رکھی ہے، تکلیف رکھی ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہی، اس لیے اس کا ایمان نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ میں جاؤں گا پھر سچا ہوگا کس کو۔ تو اس لیے بھائیوں کی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ جو آدمی روزے داروں کے سامنے کھاتے پیتے رہتے ہیں، اللہ ان کی یہ سزا ہے، اسی طرح سزا ملے گی ان کو جو روزے داروں کے سامنے کھاتے پیتے رہیں گے، روزے نہیں رکھیں گے تو قیامت والے دن ان کو یہ سزا ملے گی۔ اس لیے بھائیوں، یہ رمضان مبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، کتنا خوش قسمت مہینہ ہے، اور کتنے خوش قسمت ہے وہ مسلمان جن کے لیے یہ مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 11 مہینے دروازے بند رہتے ہیں، جنت کے دروازے کھل گئے،
رحمت کے دروازے کھل گئے، آسمان کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ کس لیے؟ کہ 11 مہینے شیطان نے میرے بندوں کو بڑا بگڑایا ہوگا، ان سے گناہ کرائے ہوں گے، خطائیں کرائی ہوں گی، ان سے جھوٹ بھی بلوائے ہوں گے، جھوٹی گواہیاں بھی دلائی ہوں گی، کئی قسم کے آواز سے کروائے ہوں گے، لیکن اس مہینے میں جہنم کے دروازے کو بند کر دیا، شیطان کو جکڑ دیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب یہ مول میں نہ کہتے ہیں کہ شیطان کو جکڑ دیا اور جو گناہ آدمی وہ غلط کاری کرنا ہے، بھائی جب شیطان کی باتیں مان کے آدمی جو ہے نا اس قدر پختہ ہو چکا ہے کہ وہ کو پتہ نہیں چلتا اس سے وہ منافقت ہو رہے ہیں۔ یہ شیطان نہیں کر رہا، شیطان نے اس قدر انسان کو مسلط ہو گئے اثر پیدا کر دیا ہے، کوئی انسان جو ہے ان کاموں کو کرتا پھر رہا ہے، پھر کہتا ہے شیطان کہتے ہیں مولوی کی جھگڑا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان بگڑا جاتا ہے، لیکن اگر ہم سے یہ کام ہوتے ہیں تو سمجھ لو کہ ہم نے شیطانوں کے ساتھ جاری لگائی، شیطانوں کے فارمولے کے ساتھ چلے، شیطانوں کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری، آج وہی سارا اثر ہمارے جسم میں موجود ہے۔ آج اگر ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ شیطانوں کا اثر ہم میں موجود ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہے کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک منادی آتا ہے منادی کرنے والا، کہتا ہے یا باغی الخیر، آپ میں سے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اے برائی کرنے والے رک جاؤ۔ اللہ نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، شیطانوں کو جکڑ دیا، رحمت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے۔ اس لیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمائے اس مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، چھوٹی عمر میں بچوں کے اوپر اتنا اپنے آپ کو ہر حال میں اس ضروریات کو پورا کیا، اب والدین بوڑھے ہو چکے ہیں تو اب ان کی ضرورت ہے، اب وہ بوڑھے بیچارے کہاں ہیں جو گھر انہوں نے اپنا بنایا اسے بھی نکال دیا، تو دوبارہ کوئی گھر نہیں ہے۔ اللہ، یہ حالات ہیں آج معاشرے کے، یہ گناہ اللہ کا خوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا خوف ہے۔ اللہ، اس لیے بھائیو رمضان مبارک بڑا ادب والا، احترام والا، عزت والا مہینہ ہمارے لیے آیا ہے۔ یہ ہمارے لیے اگر روزے رکھیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ بھائی اگر ہم سارے کے سارے مومن بن جائیں، مسلمان بن جائیں، فرما بردار بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم سارے کے سارے گناہ گار بن جائیں، بدبخت بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کبھی نہیں ہوگی۔ یہ جو کچھ ہے ہمارے لیے ہے، جو کچھ اللہ نے قانون نافذ کی ہے، رسول اللہ نے تفسیر کی ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے۔ روزے رکھو تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ روزے رکھو تو تمہاری صحت صحیح رہے گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صوموا تصحوا، اور روزے رکھا کرو صحت مند ہو جاؤ گے۔ یہ صحت کا راز بتایا رسول اللہ کے نے کہ روزے رکھا کرو صحت مند رہو گے۔ اس کے بعد رمضان مبارک کا ادب، رمضان مبارک کا احترام ہم سب پر فرض ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اللہ نے مسلمانوں کو کہا یا الذین آمنوا کتب علیکم، مومنوں کو کہا۔ اگر ہم پوچھے نہیں رکھیں گے، اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، رسول اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، سمجھ لو ہم مجرم ہیں، قیامت والے دن ہم سے ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔